جو کہتے ہیں نا میں جنہاں نوں قابو کرنے سے چلا کراں گا، پھر استاد کہندا چلا کر انہیں جن تیرے کول آ جان گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ وہ پھر وہ کہتا ہے سرکار حکم، وہ پھنڈ جاتا ہے، کہتا ہے دیکھیں جن میرے انج کر دیں، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، ہاں اس کو مارا جا سکتا ہے، یہ مار سکتا ہے انسان کو، جن انسان کو قتل بھی کر سکتا ہے، انسان جن کو بھی قتل کر سکتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں غلام بنا لوں گا، یہ اس کی بالکل بھول ہے، نہ اللہ نے کسی کو یہ طاقت دی ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ کے چھوڑ دیے، چھوڑا، کیا کہا آپ نے فرمایا اگر مجھے سلیمان علیہ السلام کی دعا کا خیال نہ ہوتا میں اس کو باندھ دیتا، مسجد کے ستون سے اس کو میں باندھ دیتا۔ یہ بڑا ابلیس تھا جس کو پکڑا تھا نبی، بڑا شیطان تھا۔ وہ واقعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، غالباً عصر کی تھی یا ظہر کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے پڑھاتے ایک دم اس طرح آگے ہو گئے، ایک قدم آگے ہو کے اس طرح کافی دیر آپ کا ہاتھ رہا۔ اب صحابہ جو ہیں سوچ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی نماز میں نئی چیز آ گئی ہے یا کیا ہے؟ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا آج ابلیس مجھ سے مایوس ہو گیا، آج ابلیس مجھ سے مایوس ہو کر اس نے ساری دنیا سے شریر ترین، یعنی کہ جو جن شریر تھے نا ان کا ایک لشکر ترتیب دے کر میری طرف آگ لے کر بڑھا۔ صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں کس کو نظر آ رہی ہیں؟ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہاں کا مولوی جو حلوہ کھانا ہے وہ کہتا ہے قبر میں دیکھتا ہوں کیا ہے۔ ہاں جی، یہ صحیح حدیث ہے، پڑھ لینا جا کر۔ آپ نے فرمایا مجھ سے مایوس ہو گیا ہے ابلیس، آج اس نے شریر ترین شیاطین کو لے کر مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کی، آگ لے کر۔ جب وہ میری طرف بڑھ رہا تھا تو میں نے اعوذ باللہ پڑھا 3 بار، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیکن نہیں رکا۔ جب میں نے پڑھا العنک بلعنت اللہ، کہ میں اپنی لعنت کے ساتھ تجھ پر اللہ کی لعنت کرتا ہوں، تو وہ رکا اور میں نے آگے بڑھ کے اس کو دبوچ لیا۔ اب آپ کا دبوچنا تو نظر آیا، کس کو دبوچا ہے یہ نہیں نظر آیا صحابہ کو۔ یہ ہیں دین سمجھنے والی باتیں، کہاوتیں، ٹکوسلے، سنا ہے تو دلیل کیا ہے، کیا سنا ہے؟ یہ تو کوئی دین کی بات نہ ہوئی کہ سنا ہے جی، آواز آندھی ہے، پاویں شیطان دی آواز آندھی ہے، آواز آندھی ہے۔ اب آپ نے فرمایا اتنی زور سے میں نے اس کا گلا دبایا کہ میں نے اس کا لواب اپنے ہاتھوں پہ محسوس کیا، اس کی زبان کا لواب۔ اگر مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا کا خیال نہ آتا تو میں اس کو مسجد کے ستون سے باندھ دیتا، پھر میں مدینے کے بچے بلا کر اس کا مذاق اڑواتا، اس کا تماشا لگاتا۔ یہ ہے اصل چیز۔ دین جب کسی کی بات کو دیکھنا ہو تو نبی کی بات کے ساتھ کمپیئر کرو، یہ کسوٹی ہے تمہارے پاس، پھر تمہیں سمجھ آ جائے گی۔ عقل مانے یا نہ مانے، ہم نے قصے کہانیوں پر دین کو رکھا ہوا ہے، جو چاہتا ہے جو بیان کر دیتا ہے، واہ واہ وو وو کر کے اٹھ کے ہم چلے جاتے ہیں، نہ کوئی دلیل نہ کچھ۔ اور یہ نہیں کہ کتنا میرا اس بات سن کر کتنا عقیدے پہ ضرب لگی ہے۔ اصل چیز تو عقیدہ ہے نا۔ روحانی طاقت کس کو بولتے ہیں؟ توحید کو کہتے ہیں، عقیدے کو کہتے ہیں۔ روحانی طاقت یہ تھوڑی ہے کہ اینک کا کبوتر بنا دو، یہ تو جادوگری ہے یا شعبدے بازی ہے۔
یہ تو بڑے بڑے گورے، اور جا کر انڈیا میں جا کر دیکھو، وہ پنڈت ایسا سا کچھ کرتے ہیں تم تصور نہیں کر سکتے ہو۔ یورپ میں جا کر دیکھو، اسٹیجوں پر ایسے ایسے کام کرتے ہیں کہ آدمی کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ مجھے کسی نے ایک کلپ بھیجا، ایک آتا ہے اسٹیج کے اوپر، بڑی دنیا بیٹھی ہوئی ہے، گورا ہے وہ ایک بیٹھا ہوا ہے، عورت ہے ایک مرد ہے، وہ کوئی بڑا آدمی ہے جو مرد ہے، عورت جو ہے وہ پروگرام کرتی ہے، وہ آ کر بیٹھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو یہ نہیں بولتا کہ میں ولی اللہ ہوں، وہ میجک مین ہے، جادوگر ہے۔ وہ آ کر کہتا ہے کہ میں تیرے اکاؤنٹ کا نمبر بتا سکتا ہوں، تیرا پاسورڈ بتا سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتا میں سب کو نہیں بتاؤں گا، پھر بھی چینج کر لینا۔ کاغذ پہ لکھ کے دیتا، وہ پیٹتا ہے، کہتا یہی ہے نمبر۔ پھر اس کے بعد وہ ایک کاغذ پہ لکھتا ہے، کچھ لکھ کے اس کو دکھاتا ہے اینکرا کو کہ یہ لو، یہ رکھ لو اپنے پاس۔ چٹے بندے کو بولتا ہے سارا اسٹیج کو دے، جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کو چٹے دے دیتا ہے۔ یہ کلپ موجود ہے، وہ سب کو بانٹتا ہے، سینکڑوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پورے حال میں، اس کو بولتا ہے یہ لکھیں گے سارا۔ اچھا، ان کو بولتا ہے جو تمہارے لوگوں میں ذہن میں آتا ہے لکھ دو، جو دل کرتا ہے بطخ بناؤ، جو مرضی بناؤ بنا دو۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس نے دیکھا لکھا تو سب نے سٹار بنایا ہوا تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ وسوسہ شیطان ڈالتا ہے، کہتے ہیں نا تم سوچو میں بتاؤں گا، یہ شیطانیت ہے نا، یہ روحانیت تھوڑی ہے، یہ شیطانیت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھا ایک صاف ابن سیاد اس کا نام تھا، میں نے بہت مرتبہ، میرا فیلڈ یہی ہے، یہی بتاتا ہوں لوگوں کو ان دھوکے بازوں سے بچانے کے لیے جو اپنا ایمان برباد کر چکے ہیں، اپنی آخرت، دنیا آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ یہ کہاں ہوتے ہیں، یہ تمہارے شیطان سے اپنے شیطان کے ذریعے پوچھ لیتے ہیں، وہ بتا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دعوت دینے جاتے ہیں، اس کو تکبر ہے اپنے شیطانیت پر، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے تم کیا جو میں ہوں، میں تو وہ دیکھتا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آتا ہے۔ پوچھا وہ تو کیا دیکھتا ہے؟ کہتا ہے میں تو سمندر پہ تختہ دیکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ تو شیطان کا تختہ ہے، شیطان ہے نا سمندر پہ تختہ لگائے، ابلیس ہے نا، تو اور کیا جانتا ہے؟ کہتا ہے میں تیرے دل کی بات جانتا ہوں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مکالمہ کر رہا ہے، صحیح حدیث ہے، کوئی میں کہاوت نہیں سنا رہا، کوئی خواب نہیں سنا رہا کسی بابے کا۔ اللہ کے نبی نے اپنے دل میں سورہ دخان کی کچھ آیات پڑھتی ہیں، اس کو قرآن ایک نئی چیز تھی، اس کو سمجھ تو نہیں آئی، اس نے بولا یہ جو تو نے پڑھا ہے مجھے سمجھ تو نہیں آیا، مگر دکھ تو نے کہا ہے نا۔ تو اس کے جواب میں رسول نے فرمایا تھا کہ تو دنیا کا سب سے بڑا ذلیل ہے۔ یہاں بڑا پہنچا ہوا بنا دیتے ہیں، جی فلاں کو گئے ہیں، اس دیکھ دیا سارا کوئی دس دیتا، ایسا ہے نا، ہاں یہ ولایت ہے، یہ نہیں ہے ولایت، یہ شیطانیت ہے۔ نبی کو کب پتہ چلتا ہے؟ جب وحی آتی ہے نہیں؟ یہودیوں نے دھوکہ دیا، 70 قرآن لے جا کر قتل شہید کر دیے، ایک مہینہ اللہ کے نبی ان کے لیے بد دعا کرتے رہے۔ اگر آپ کو پہلے پتہ چل جاتا تو یہ تو یہودی ہیں، وہ تو ایمان والے بن کے آئے تھے نا، وہ جو پیٹ کی بیماری والے آئے، پہلے کلمہ پڑھا، پھر اس کے بعد جب ٹھیک ہو گئے تو اونٹوں کو ذبح کر کے مسلح کر کے اونٹوں کا بھاگ گئے۔ آپ کو پتہ ہے عائشہ رضی اللہ عنہا پر الزام لگتا ہے، جب تک وحی نہیں آتی پتہ نہیں چلتا۔ یہ دلیل میں اس لیے دے رہا ہوں کہ غیب سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ جب کوئی چیز اللہ وحی سے بتائے یا جو بھی اللہ کے ذرائع ہیں، یہ غیب نہیں ہوتا۔ سورہ الاعراف کے اندر اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے کسی نقصان نفع کا
مالک نہیں ہوں مگر الا ما شاء اللہ، ولو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر، اگر میں علم غیب جانتا تو پھر میں ساری بھلائیاں اکٹھی کر لیتا۔ یہ قرآن ہے، الاعراف ہے، پڑھو۔ میرے ذہن سے اس کا نمبر نکل گیا ہے، یہ 88 نمبر آیت ہے، مجھے یاد آ گیا، 88 نمبر آیت ہے سورہ الاعراف کی۔ وَلَوْ كُنْتُ عَالِمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں علم غیب جانتا تو میں ساری بھلائیاں اکٹھی کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، پھر مجھ پر برائی تو نہ آتی۔ دیکھیں نا، مجھے یہ پتہ ہو کہ باہر میرا دشمن کھڑا ہے، گھات لگائے بیٹھا ہے، یا جو بھی یہ مجھ پر ہونے والا مجھے پتہ چل جائے تو مجھ سے ہوگا، میں اس کا توڑ کروں گا۔ اب اللہ کا قرآن ہے، اس پر بھی بحث کر رہے ہیں ہم، اس پر بھی ہم مناظرے کر رہے ہیں، اس میں کون سی ایسی بات ہے نہ سمجھنے والی؟ وَلَوْ كُنْتُ عَالِمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، جاؤ کسی عیسائی یہودی سے اس کا ترجمہ کرا لو جو عربی جانتے ہیں۔ اگر میں علم غیب جانتا تو ساری بھلائیاں میں اکٹھی کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، پھر مجھ پر تو برائی آتی نہ۔